الفاتحة. بسم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وسيد بريته، حافظ سره ومبلغ رسالاته، الرسول النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر وذلك هو الفوز العظيم. صلى الله عليه محمد وعلى آله. گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اللہ کو مسکرا بسم اللہ کی روح و ساتھ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے ترجمے کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے کیونکہ علماء اور فضلاء کا مجمع ہے، لیکن ملاقہ رسمی کے طور پر اپنی بات کو شروع کرنے کے لیے خداوند ارشاد فرماتا ہے کہ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے وعدہ کیا ہے مؤمنین اور مومنات سے جنات تجری من تحتها الانہار، ان جنتوں کا، ان باغوں کا کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا کہ جہاں پر وہ ہمیشہ رہیں گے، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور جنات عدن میں ان کے لیے بہترین اور پاک و پاکیزہ مکان ہوں گے، مسکن ہوں گے، ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی جو مرضی ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضوان ہے، وہ سب سے بڑی ہے، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی عظیم کامیابی ہے۔ عزیزان محترم، خداوند عالم نے اس آیہ کریمہ میں مومنین کے لیے اپنی کچھ نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک سب سے بڑی نعمت کا ذکر کیا ہے جس کو اکبر کے لفظ سے خداوند نے یاد کیا۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے ذیل میں تحریر فرماتے ہیں کہ
اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند عالم کی جتنی بھی نعمتیں ہیں آخرت میں اور دنیا میں وہ تمام ایک طرف، لیکن اللہ کی رضا وہ ان سب کے اوپر بھاری ہے، وہ رضوان من اللہ اکبر۔ اور اسی کے لیے خدا نے ارشاد فرمایا کہ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے، ایک عظیم کامیابی ہے۔ روایات میں مختلف واقعات ملتے ہیں، مختلف احادیث ملتی ہیں خداوند عالم کی رضا کے سلسلے میں۔ اس سے پہلے آپ حضرات نے اور عقیل صاحب سے سماعت فرمایا تھا، رضا کے بارے میں کچھ چیزیں آپ نے سماعت فرمائی تھی۔ ایک دو چیز میں عرض کر کے اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ ایک روایت ہے اسی آیت کریمہ کے ذیل میں کہ جس وقت مومنین کو جنت میں داخل کیا جائے گا، وہ تمام مراحل طے کرنے کے بعد کہ جن کا ذکر روایت میں ہوا ہے، جو اتنے عظیم مراحل ہیں کہ آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے برزخ کی جو منزلیں ہیں وہ، اس کے بعد پھر میزان، پھر صراط، وہاں پر جو وقوف ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے، وہاں پر جو سوال جواب ہیں، اور کتنی دیر وہاں پر انسان کو ٹھہرنا ہوگا، اور وہاں پر جنت بھی انسان کو نظر آ رہی ہوگی، جہنم بھی نظر آ رہی ہوگی۔ ان تمام مراحل کو طے کرنے کے بعد جب مومنین کو، صاحبان ایمان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، ان کو وہ نعمتیں جن کا خدا نے وعدہ کیا ہے وہ سب دے دی جائیں گی، تو اس وقت پھر ایک آواز آئے گی کہ ابھی ایک سب سے بڑی نعمت ہے جو تم کو ملنے والی، اس کی خبر تم کو دینے والے ہیں۔ تو سوال کریں گے کہ اب اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ عذاب سے نجات پا گئے۔ جہنم کا تذکرہ جو روایتوں میں ہے وہ بہت زیادہ دل دہلانے والا ہے، ہم لوگ اس کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں عام طور سے۔ اور اس سے پہلے کے جو مراحل ہیں، میں عرض کروں گا ایک دو چیزیں۔ اس سے بڑی کیا شے ہوگی؟ تو آواز آئے گی کہ خداوند عالم کی مرضی، خدا تم سے راضی۔ اور یہ جنت کا جو مرحلہ ہے، جب اتنی نعمت ہوں گی، یہاں پر ایک عجیب و غریب واقعہ نقل کیا ہے علماء نے، صلوات پر محمد وعلی محمد، کہ حالانکہ اس سے مربوط نہیں ہے لیکن اسی سلسلے کا ایک واقعہ ہے کہ البتہ بعض لوگوں نے اس میں تردید کی، لیکن بہت سے مجتہدین نے اس کو نقل کیا ہے کہ جس وقت یہ مومنین جب ان کو لے جایا جائے گا جنت کی طرف، قرآن مجید میں آیت ہے کہ وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا، جو لوگ صاحبان تقوی ہیں ان لوگ کو کھینچ کے لے جائے جنت کی طرف۔ اس سے پہلے جو کافرین ہیں ان کے بارے میں ہے کہ ان لوگوں کو کھینچ کے لے جایا جائے گا جہنم کی طرف۔ تو یہاں پر بعض لوگوں نے ایک سوال پیدا کیا، سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ جو جہنمی ہیں ان کو تو ان کے بارے میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ کھینچ کے لے جایا جائے گا، ظاہر ہے کوئی بھی جہنم میں جانے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا، تو ان کو فرشتے ان کو کھینچ کے لے جائیں گے جہنم کی طرف۔ لیکن جو صاحبان ایمان ہیں ان کا کیا مرحلہ ہے، ان کا کیا مسئلہ ہے کہ ان کو جنت کی طرف کھینچ کے لے جایا جائے گا؟ کیونکہ وہ متقین ہیں، ان سب کو جو ان کے جو حساب کتاب ہے وہ سب کلیئر ہو گیا، ان کو جنت سامنے ہے، وہاں پر لے جایا جائے گا کہ کھینچ کے لے جایا جائے گا۔ اس کے سلسلے میں جو جواب دیا گیا وہ یہ کہ جس وقت یہ لوگ جنت میں داخل ہونا چاہیں گے تو اس وقت جنت میں داخل ہونے سے پہلے یہ لوگ خواہش کریں گے کہ ہم امام حسین کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسین آئیں گے جنت کے دروازے پہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے، اور یہ ملاقات اتنی طولانی ہوگی، وہ لوگ اتنے مگن ہو جائیں گے اپنے آقا کو دیکھنے میں کہ ان کو کچھ جنت کا ہوش نہیں رہ جائے گا۔ اس وقت کے فرشتے ان کو کھینچ کے لے جائیں گے جنت کی طرف۔ یہ ہے امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں کا مرتبہ، اور اس کے بعد پھر رضوان من اللہ اکبر۔ لیکن یہ رضوان حاصل کہاں سے ہوتی ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، خدا کی مرضی حاصل کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک روایت آپ نے سنی تھی اس سلسلے میں کہ جناب موسیٰ نے خدا سے پوچھا کہ خدا تیری رضا کس طرح سے حاصل ہوگی؟ تو پہلے خدا نے جواب نہیں دیا،
کہا کہ وہ بہت سخت شے ہے، وہ بہت عظیم چیز ہے، وہ تمہارے لیے وہ نہیں ہے وہ بات۔ اس طرح کے الفاظ کچھ روایت میں ہیں کہ وہ بہت سخت مرحلہ ہے۔ جناب موسیٰ جاتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، خدا کے بارے میں دعا کرتے ہیں کہ خدا آخر میرے اندر ایسی کیا کمی ہے کہ جو تم مجھے اس مرحلے کے بارے میں خبر نہیں دے رہا ہے۔ جب جناب موسیٰ کو تشنا کر دیا خدا نے، تو اس وقت پھر بتایا کہ ان رضایا فی رضاک بقضاء، اگر تم میری قضاء و قدر کے اوپر راضی رہو گے تو پھر میں بھی تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ جس حالت میں خداوند عالم انسان کو رکھے اس پر راضی رہے گا، کوئی سی بھی حالت ہو۔ امام باقر علیہ السلام جناب جابر کے پاس جاتے ہیں، ان کے عمر کے آخری ایام ہیں جناب جابر کے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جابر تمہارا کیا حال ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا حال اس بوڑھے شخص کی طرح ہے کہ جو بڑھاپے کو جوانی کے اوپر مقدم کرتا ہے، بیماری کو صحت مندی کے اوپر مقدم کرتا ہے، اور فقر و تنگ دستی کو مالداری اور ثروت مندی کے اوپر مقدم کرتا ہے۔ جناب جابر اپنا ایمان بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو سخت حالت ہے اس کو میں پسند کرتا ہوں۔ تو امام باقر اسلام نے ارشاد فرمایا، کہا کہ ہم ایسے نہیں ہیں، سبحان اللہ، جس حالت میں خدا ہم کو رکھنا چاہتا ہے ہم اس کے اوپر راضی ہیں۔ اگر خدا نے ہمارے لیے جوانی کو پسند کیا ہے تو ہم اس پر راضی ہیں، اگر بڑھاپے کو انتخاب کیا تو اس کے اوپر راضی ہیں، اگر اس نے ہمارے لیے مرض کو چنا ہے تو ہم اس کے اوپر راضی ہیں، سبحان اللہ، اور اگر اس نے ہمارے لیے تندرستی کو چنا ہے تو ہم اس کے اوپر، اس کی قضا کے اوپر راضی ہیں۔ یہ ہے قضا و قدر الہی کے اوپر راضی ہونا۔ اللہ سے انسان راضی ہو جائے اس کی قضا و قدر کے اوپر، اس لیے کہ انسان جب اس مرحلے پر پہنچتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو بھی مصیبت ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہے وہ خداوند عالم کی طرف سے نازل ہو رہی ہے، اور خدا کے سامنے یہ عالم محضر خدا ہے، جو بھی مصیبت نازل ہو رہی ہے خدا اس سے بہتر بھی کر سکتا ہے انسان کے لیے۔ لیکن خدا نے یہ قاعدہ بنایا ہے اس دنیا میں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تم سب کو آزماؤں گا۔ 12 سنا ہے آپ نے اس آیت کریمہ کے ذیل میں، کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو آزمائش میں مبتلا نہ ہو۔ لہٰذا ایک روایت ہے مولا کائنات سے کہ ایک شخص آتا ہے مولا کے پاس، وہ کہتا ہے کہ مولا دعا کیجئے کہ خدا مجھے کسی امتحان میں مبتلا نہ کرے۔ امام نے کہا میں یہ دعا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کو خداوند عالم امتحان میں آزمائش میں مبتلا نہ کرے، اس لیے کہ خدا کی سنت ہے۔ ہاں میں تمہارے لیے یہ دعا کر سکتا ہوں کہ جس امتحان میں خدا تم کو مبتلا کرے اس میں سے تم کو کامیابی کے ساتھ نکلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ خدا نے بالکل تاکید کے ساتھ کہا ہے، لیکن اس سے نکلنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی بتایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اس کا طریقہ یہ ہے کہ صبر، جو خدا کی مصیبتیں، جو خدا کی طرف سے نعمتیں نازل، جو مصیبتیں نازل ہوتی ہیں اس کے اوپر صبر کرنا۔ جو بلائیں ہیں انسان کے اوپر، وہ جس کو امتحان کہتے ہیں، مصیبتیں کہتے ہیں، وہ ہر انسان کے، چاہے وہ انبیاء ہوں۔ دعا نطبہ میں ہم پڑھتے ہیں، دعا نطبہ میں کتنی مصیبتوں کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد یہ کہا ہے کہ جب تک ان لوگوں نے ان مصیبتوں سے یہ لوگ کامیابی کے ساتھ نہیں نکلے، ان کو اس وقت تک ان کو یہ درجات جو دیے گئے وہ نہیں دیے گئے۔ جب اس دنیا کی مصیبتوں سے کو انہوں نے برداشت کیا، اس کے اوپر صبر کیا، تو اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، تو اس وقت ان کو خداوند عالم نے وہ مقامات دیے ہیں۔ بلائیں جو نازل ہوتی ہیں اس میں 2 طرح کی بلائیں ذکر کی ہیں علماء نے۔ کچھ بلائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو تنبیہی ہوتی ہیں، انسان ظاہر ہر انسان سے کچھ نہ کچھ غلطیاں، کچھ نہ کچھ گناہ انجام پا جاتے ہیں، انسان گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، تو یہ خدا کا خاص لطف ہے کہ بعض مصیبتوں کے ذریعے سے اس گناہ کا کفارہ کرا دیتا ہے خدا ہم نے، وگرنہ وہ جو مراحل ہیں آخرت کے وہ نہایت سخت ہے۔ ایک کتاب میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ وہ ایک شخص تھا جس کو موت کے بعد دوبارہ زندگی ملی، کچھ سیکنڈ کے لیے وہ مر گیا تھا، اس کی روح نکل گئی تھی، اس کے بعد پھر اس کو دوبارہ زندگی مل گئی۔
تو وہ نقل کرتا ہے کہ میں وہاں پر 133,000 سال وادی حق الناس میں تھا، ان چند سیکنڈ میں اللہ 133,000 سال. اور پھر جو اس نے وہاں کے جو مناظر نقل کیے ہیں اس وادی کے، وہاں پر جو عذاب تھے، جو وہاں پر ذرا ذرا سی چیز کا حساب و کتاب ہو رہا تھا، جس کا میں نے حق ضائع کیا اس کے وکیل وہاں پر موجود تھے اسی کی شکل میں. وہ کہتا ہے میرے بیوی بچوں کے بھی وہاں پر وکیل جو مجھ سے سوال کر رہے تھے، تم نے فلاں وقت مجھے ڈانٹا تھا، میرے موقع کو اس کا حساب کتاب دو. تو یہ جو مراحل ہیں، اگر خداوند تعالیٰ ان مراحل سے بچانے کے لیے اسی دنیا میں ہمارے اوپر مصیبت نازل کرتے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ خدا کی اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن بعض مصیبتیں جو ہیں، بعض جو خداوند تعالیٰ کی طرف سے بلائیں ہیں، وہ تنبیہ نہیں ہوتی بلکہ وہ ترفیعی ہوتی ہے، اس سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ مخصوص ہے ائمہ علیہ السلام سے، اس لیے کہ ائمہ علیہ السلام کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان سے کوئی گناہ سرزد ہوا جس کی وجہ سے ان کے اوپر مصیبت نازل ہوئی، یا بعض اولیاء خدا یا بعض انبیاء ان کے اوپر جو یہ مصیبت نازل ہوتی ہیں وہ ترفیعی ہوتی ہیں، ان کے مقامات بلند ہوتے ہیں. یزید ملعون نے جناب امام سجاد علیہ السلام سے یہی تو فرمایا تھا کہ وما اصابتکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ تم پر مصیبت نازل ہوئی ہیں یہ تمہارے گناہ کا نتیجہ ہے. تو امام نے کہا یہ آیت ہمارے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے اور دوسری آیت ہے وما اصاب من مصیبت فی الارض وفی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. جو یہ مصیبتیں نازل ہوئی ہیں خدا نے پہلے سے لکھی ہوئی ہیں، پہلے سے خدا نے اپنی کتاب مبین میں ان کو لکھا ہوا ہے. امام فرماتے ہیں کہ یہ ہے ہمارے لیے. اور یہ جو مصیبتیں ہیں ان سے نہ صرف یہ کہ صرف یعنی جس کے اوپر مصیبت نازل ہوئی اس کو فائدہ ہوتا ہے، بلکہ اس کا فائدہ عمومی ہوتا ہے. جتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے اس کا فائدہ بھی اتنا عظیم ہوتا ہے. جناب یوسف 9 سال کے تھے جب ان کو کنویں میں ڈالا گیا. جناب یعقوب کے بارے میں تو یہ ملتا ہے کہ جناب یعقوب کے پاس اس شب ایک سائل آیا تھا، وہ بھوکا تھا، اس نے کھانا مانگا. کیا وجہ تھی کہ اس کی طرف توجہ نہیں کی جناب یعقوب نے، وہ بھوکا سو گیا. تو اسی وقت اسی دن جناب یعقوب کو جناب یوسف کے فراق سے گزرنا پڑا اور یہ مصیبت شروع ہوئی. اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ تنبیہ ہی بلا تھی، لیکن جناب یوسف جو ابھی 9 سال کے تھے جب ان کو کنویں میں ڈالا گیا تو وہاں پر تو تنبیہ نہیں تھی، وہاں ترفیعی تھی. اور اس کے بعد پھر جو مصیبت جناب یوسف کے اوپر نازل ہوئی، کنویں میں رہے، پھر اس کے بعد ان کو غلام بنایا گیا، بیچا گیا، پھر یہ تمام چیزیں، پھر وہ زلیخا کے مکر میں گرفتار ہو گئے، پھر زندان میں ڈالا گیا. وہاں کی جو مصیبتیں تھیں، لیکن چونکہ نسبتاً بڑی مصیبت تھی تو جب وہ زندان سے نکلتے ہیں تو خدا تعالیٰ کی نعمتیں جو اس بلا کی وجہ سے ان کو ملی، وہ نہ صرف یہ کہ ان کی ذات تک محدود رہیں، وہ عزیز مصر ہو گئے، بلکہ ایک پوری قوم کو ایک عظیم مصیبت سے نجات دیا جناب یوسف کی وجہ سے. خدا تعالیٰ نے جو وہاں پر قحط تھا اس کو دور کیا، جو وہاں کے لوگ کافر تھے وہ سب کو خدا نے مومن کیا، سب کو اس نعمت کی وجہ سے. جناب یعقوب کو بینائی مل گئی، جو ان کے بھائی تھے ان کو بھی جو مصیبت تھی وہ ان کی دور ہو گئی، ان کو توبہ کرنے کی توفیق ہوئی. تو یہ مصیبت تھی جس کا ثواب، جس کا اجر نہ صرف یہ کہ جناب یوسف کی ذات تک محدود ہے بلکہ عام ہو گیا. لیکن جو سب سے بڑی مصیبت ہے جس کے بارے میں کہا جائے کہ مصیبت ما اعظمھا، اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے. وہ ایسی مصیبت تھی جو امام حسین علیہ السلام کی مصیبت تھی کہ جس کے اوپر تمام اہل زمین اور تمام اہل آسمان نے گریہ کیا. جمادات نے گریہ کیا، نباتات نے گریہ کیا، حیوانوں نے
اس عظیم مصیبت کے اوپر گریہ کیا. تمام انبیاء کے بارے میں ملتا ہے کہ تمام انبیاء نے اس مصیبت کے اوپر گریہ کیا اور اس مصیبت کے نازل ہونے سے پہلے گریہ کیا. یہ روایت آپ کے سامنے ہے. اور پھر اس کے بعد پھر یہ عظیم مصیبت تھی کہ امام سجاد علیہ السلام 30 سال تک گریہ کرتے رہے. روایت میں کہ ایک شخص وہاں سے گزر رہا تھا مدینہ گلی سے، اور اس نے دیکھا کہ پردانے سے پانی گر رہا ہے. تو سوچا نا کہ اس وقت تو بارش بھی نہیں، یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے. تو جب اس نے پوچھا تو معلوم ہے کہ امام اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور وضو کر رہے ہیں، مٹھی میں پانی لیتے ہیں، چلو میں پانی لیتے ہیں. بابا کی پیاس یاد آ جاتی ہے. اس کے بعد پھر آنسو گرتے ہیں اور پانی مضاف ہو جاتا ہے، امام اس کو پھینک دیتے ہیں. اتنا پانی وہ گرا کہ پرنالے سے بہنے لگا. جناب زینب نے کتنا گریہ کیا. دیگر اخوان آج تک لوگ ان کے اوپر گریہ کر رہے ہیں. کتنی بڑی مصیبت ہے، لیکن اس کا اجر بھی کتنا بڑا ہے. اجر بھی کتنا بڑا ہے کہ پورا عالم اس سے مساو ہو رہا ہے. پورا عالم مساو ہو رہا ہے. ابھی تک اہل آسمان بھی اس سے مساو ہوتے ہیں. آپ سنتے ہیں نا کہ فرشتے جب آتے ہیں مجلس اعظم میں امام کے روزے پر، تو جب جاتے ہیں تو وہاں کے دوسرے فرشتے سوال کرتے ہیں کہاں سے آ رہے ہوں گے، ایسی خوشبو ہم نے کبھی محسوس نہیں کی. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مجلس اعزاز سے آ رہے ہیں. جتنی بڑی مصیبت اتنا بڑا اجر. اور انہی میں جس کو ہم بظاہر مصیبت کہتے ہیں وہ ہے شہادت، یا راہ خدا میں انسان اپنی جان کو قربان کر دے، علم کے حصول میں اپنی جان کو قربان کر دے. ایک طالب علم کے بارے میں ہے نا کہ اس کو شہادت کا درجہ ملتا ہے. بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جو علماء کے قلم کی روشنائی ہے وہ شہداء کے خون سے افضل ہے. اور شہیدوں کے جو درجات ہیں ان کا بھی تصور ہم نہیں کر سکتے. جو شہداء ہیں ان کے جو درجات ہیں، جو ان کی منزلیں ہیں، جو ان کی منزلت ہیں، کہتے ہیں کہ ایک جب پہلا قطرہ شہید کا زمین کے اوپر گرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک شہید کا چنانچہ واقعہ ہے کہ دفاع المقدس کے موقع پر اس کو گرفتار کر لیا گیا، اس کو باسی فوجیوں کی طرف سے. اس کے بعد اس کی سزا یہ ملی کہ اس کو ستون پر باندھ کر گولیوں سے بھون دیا جائے، چھلنی کر دیا جائے. چنانچہ اس کو باندھ دیا گیا ستون سے، اور اس کے بعد شہادت ہو گئی ہوئی. کچھ دن کے بعد ان کے کسی چاہنے والے نے، کسی جاننے والے نے ان کو خواب میں دیکھا. تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ جب تمہاری گولیاں لگی تو تم کو کیسا لگا، کیسا محسوس ہوا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے مجھے باندھ دیا اس ستون سے اور بندوق لے کے کھڑے ہو گئے مجھے گولی مارنے کی، تو میں نے آنکھیں بند کر لی. کافی دیر ہو گئی مجھے آنکھیں بند کیے ہوئے، ہمیں منتظر رہا کہ اب گولیاں چلیں، اب چلیں. کافی دیر ہو گئی تو میں نے آنکھیں کھولی، دیکھو آخر ماجرا کیا ہے. وہ کہتے ہیں جیسے میں نے آنکھ کھولی تو میں نے دیکھا کہ میں ایک خوبصورت باغ میں ٹہل رہا ہوں. امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں میرا ہاتھ. یہ شہید کا درجہ ہے. تو پھر علماء کا درجہ، جو اپنی زندگی راہ خدا میں، راہ علم میں، کسب علم میں، اس کو نشر کرنے میں جو گزار دیتے ہیں، ان کا کیا درجہ ہے؟ ان کا کیا درجہ ہے؟ جب تک ان کے آثار باقی رہتے ہیں ان کے لیے باقیات الصالحات رہتے ہیں، ان کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ مرحومہ کی جو ایک خاص بارز صفت تھی وہ یہی تھی کہ انہوں نے علوم دین کو نشر کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوا تھا. مختلف کتابیں انہوں نے تالیف کی اور مسلسل اسی کا ذکر. اور اس کا اجر کیا دیا خدا بند عالم نے کہ ایسی موت دی کہ جس کے لیے لوگ ترستے. امام کی زیارت پر جاتے ہیں. جب بھی تاریخ میں ان کا ذکر ہوگا تو یہ کہا جائے گا زائرہ امام رضا علیہ السلام کا. اور جو پھر امام نے وعدہ کیا ہے امام رضا علیہ السلام نے کہ جو لوگ میری زیارت کے لیے آتے ہیں کہ میں 3 جگہ پر
بہت ساری جگہ ہیں جو امام نے کہا، لیکن جو سخت ترین جگہ ہیں جو وہاں پر سکرات کے خدا ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے. واقعہ عظیم ہے، مصیبت عظیم ہے، لیکن اس کے اوپر صبر کا مرتبہ بھی عظیم ہے. جتنا اب دیکھیں ان کا سفر جو ہے وہ ایک نیا سفر شروع ہوا ہے، لیکن اسی طرح ہمارا بھی ایک نیا سفر شروع ہوا ہے. وہ اپنی منزلیں طے کر رہی ہیں اور یہاں سے ہم کو بھی اپنی منزلیں طے کرنی ہیں. انشاءاللہ خدا امام رضا علیہ السلام کی برکت سے ان کے درجات کو بلند فرمائے گا، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ ہم کو کس طریقے سے اس مصیبت کے اوپر صبر کرنا ہے اور اس سے ہم کو کس طریقے سے درس کرنا ہے. ایک جگہ ایک جملہ لکھا ہوا تھا، بڑا حسین جملہ مجھے لگا کہ شہید بشی وگر نمی میری، شہید بشی وگر نمی میری. شہادت یہ زندگی ہے ہمیشہ کے لیے، یعنی اگر انسان کو ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش ہے تو وہ اس راہ کو چنے، اور خدا جس کو یہ مرتبہ دے دے اس کے لیے کتنی بڑی سعادت ہے. عزیزوں میں ختم کر چکا اپنے رائز کو، جسارت تھی آپ حضرات کی خدمت میں. یہ وہ ایام ہیں کہ جب اس عظیم مصیبت کا پیغام لے کر کے جناب زینب مدینے کی طرف روانہ ہوا. وہ مصیبت کہ ما اعظم رضیتہ، مصیبت ما اعظم، کتنی عظیم مصیبت ہے. اس کی سنانی لے کر کے جناب زینب اس قافلے کو لے کر کے مدینے کی طرف روانہ ہوا. اور جب یہ قافلہ مدینے پہنچنے والا ہے تو آواز دی کہ بشیر جا کر کے خبر دے دو، یا اہل یثرب لا مقام لکم، اے یثرب والو اور مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. اس لیے کہ میں ایسے شہید کی سنانی لے کر کے آیا ہوں کہ جس کا بدن تو کربلا میں تھا لیکن جس کا سر شام کے راستوں میں نیزوں کے اوپر پوچھے پوچھے پھرایا جا رہا. جزاکم ربکم خیر الجزا. امام سجاد نے مدینہ پہنچنے سے پہلے کہا کہ خیمہ نصب کر دیا جائے تاکہ جو لوگ پرسہ دینا چاہتے ہیں وہ آ کر کے پرسہ دے لیں. امام سجاد کرسی لگا کر کے بیٹھ گئے، لوگ جو آنے لگے. مجھے نہیں پتا کہ امام نے کس کس واقعے کو سنایا ہوگا. کبھی کربلا کے واقعے کو سنایا ہوگا، کبھی کوفے کے بازار کے مناظر کو نقل کیا ہوگا، کبھی شام کے دربار کو نقل کیا ہوگا. جزاکم ربکم خیر الجزا. تو عزیزو یہ قافلہ مدینے میں داخل ہوا اور جب پرسہ دینے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے. رات کی جب تاریکی چھائی تو جناب زینب نے امام حسین کا خوب براق اٹھا لیا. پہلے نانا کی قبر پر گئی اور اس کے بعد رات کی تاریکی میں اماں کی قبر تک پہنچی. شاید عرض کیا ہو اے مادر گرامی، ارے نانا کے بعد نانا کی امت نے آپ کے اوپر اتنے مصائب ڈھائے کہ آپ کے سر کے بال سفید ہو گئے. مادر گرامی دیکھیے، ارے آپ کی بیٹی کے سر کے بال بھی سفید ہو گئے. اے مادر گرامی، جس وقت میرے بابا کے گلے میں رسی باندھ کے لے جایا گیا اس وقت میں موجود تھی، لیکن جب سید سجاد کے پیچھے سے ارے بستر کو چھینا تو اس وقت زینب اکیلی تھی. اے مادر گرامی، آپ بھی ظالم کے دربار میں گئی لیکن آپ کے سر پر چادر تھی. ارے وہاں شرابیوں کا مجمع نہیں تھا لیکن آپ کی بیٹی کو بھی دربار میں لے جایا گیا. ارے 700 کرسی نشین تھے، زینب بے پردہ تھی. ارے ظالم ہماری طرف دیکھ دیکھ کے ہنس رہے تھے. اے مادر گرامی، ارے میں اس واقعے کو کیسے نقل کروں. ارے جب سکینہ کو ایک ظالم نے کنیزی کے لیے طلب کر لیا، شاید
قبر سیدہ سے آواز آئی ہو اے زینب ارے جب تم نے مدینہ چھوڑا تو تمہاری ماں نے بھی مدینہ چھوڑ دیا ارے کربلا میں بھی تمہاری ماں موجود تھی کوفہ و شام میں بھی یہ دکھیا ماں تمہارے ساتھ قدم قدم چل رہی تھی إلهي بحق زهرها وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها باسمك الأعظم الأعز وجل الأكرم يا الله 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 فلا تجعل محمد وعلى محمد اصطيت وسيل قبول فما لا تجعل محمد وعلى محمد المرحومين رحمة المغفرة نازل فما مريض وشفاعة عامل وعدنا لا تجعل محمد وعلى محمد سبك الجناح كبير وصغير كباشتي فإن جناحك منك توفيق هدفع لا يا أهلك غير الأعمال زمان فرما خدا إيمان زمانك زور تعجيل فرما تعجيل فرما تعجيل فرما التوفيق لك إن زور حقك عن زمان وشام وسكر هيك ما يتوى رسول الحمد لله ما زمان بسم الله الرحمن الرحيم